بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس موضوع کے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے مہمان نوازی. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، نبئ عن ضیف ابراہیم، انہیں خبر دیں کہ ابراہیم کی مہمان نوازی کے بارے میں. جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کے آئے اولاد کی، تو حضرت ابراہیم جب ان فرشتوں کو دیکھا تو جلدی میں اپنے گھر گیا اور ایک بھنا ہوا گوسالہ، گوسفند اور ایک بکری لے کے آیا اور ان کی خدمت میں پیش کیا. اور قرآن نے فرمایا فجاء بعجل سمین، تو ایک بھنا ہوا وہ گوسالہ ان کی خدمت میں جب حضرت ابراہیم نے پیش کیا تو وہ فرشتے تھے اور انہوں نے کھانے سے انکار کیا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم کچھ پریشان ہوئے کہ میں نے مہمان نوازی کی اور میں نے اتنا اہتمام کیا ہے، اور یہاں سے مہمانوں کا رویہ یہ کہ وہ میری اس دعوت کو اور میرے اس کھانے کو وہ کھا نہیں رہے، اور جو کچھ میں لے کے ان کے حضور میں نے پیش کیا ہے تو یہ تناول نہیں فرما رہے. تو اس عنوان سے حضرت ابراہیم کچھ پریشان نظر آئے. تو مہمان نوازی ایک عظیم عبادت ہے اور مہمان کی خدمت کرنا ایک عظیم عبادت ہے. تو اس عنوان سے ماہ مبارک رمضان ہے، تو ماہ مبارک رمضان خود خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، اور اسی مہمانی کے عنوان سے حضرت امیر کائنات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں یہ ارشاد ہے کہ جب بھی حضرت کے پاس یا مولا کائنات کے پاس مہمان آتا تھا تو ہمیشہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مہمان کے لیے بہترین کھانا تیار کیا کرتے تھے اور بہترین کھانا ان کے سامنے پیش کرتے تھے. اور مہمان نوازی کے عنوان سے یہ ہے کہ جب آپ کسی مہمان کی خود سے دعوت کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، تو احادیث میں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ احادیث فرماتی ہیں کہ جب آپ کسی کو مہمانی کے لیے دعوت کرتے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ جتنا آپ سے اہتمام ہو سکتا ہے آپ اتنا اس مہمان کی خدمت کے لیے اہتمام کریں. اسی عنوان سے حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا اور مولا کائنات کو دعوت دی کہ مولا آپ میرے پاس آئیں اور میرے پاس آپ مہمان ٹھہریں اور میری دعوت قبول فرمائیں. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ شخص میں تیری مہمانی کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں، تیری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو تم مان لو گے تو میں علی بن ابی طالب تیرے گھر آنے کو اور تمہاری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ شخص پلٹ کر کہتا کہ امیر المومنین آپ کی کون سی شرط ہے کہ جس کو میں پورا کروں اور آپ میرے گھر آئیں اور مجھے یہ سعادت نصیب ہو؟ تو امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میری یہ شرط ہے کہ جو کچھ تمہارے گھر میں موجود ہوگا وہی پکاؤ گے، اسی کا اہتمام کرو گے، اس سے زیادہ کوئی اضافی چیز نہیں لے کے آؤ گے. تو اس بندے خدا نے، اس شخص نے امیر کائنات کی یہ درخواست اور شرط قبول کی اور مولا کائنات ان کے ہاں گھر آئے اور مہمان ٹھہرے. تو جب مولا کائنات وہاں پہنچنے کے بعد وہ شخص آتا ہے اور مولا امیر کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا اب میرے پاس یہ اتنے دینار یا درہم ہیں، اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ بازار سے مزید آپ کے لیے لے کر آؤں. تو وہاں پر امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہاں اگر یہ اضافی ہے، زیادہ ہے، تو پھر آپ باہر سے جا کر کوئی چیز لے آ سکتے ہیں. تو ہماری مہمان نوازی ہوتی ہے کہ پرتکلف ہوتی ہے، زیادہ خرچ و خراجات ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے امیر کائنات ایک مہمان نوازی کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، اگر اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی رائج ہو جائے، عام ہو جائے، تو اس مہمان نوازی کے بہت سارے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. ان میں سے خود مہمان نوازی کی مہمان کی خود عظمت یہ ہے کہ جب کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے تو حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے امام کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے یعنی بہت وہ سعادت اور امتیاز ہے اور مجھے افتخار ہے اس چیز کا کہ میں
زیادہ حقدار تعریف ہوں کہ کیونکہ میں جب مہمان لے کے آتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی کوئی ٹائم جو کھانا وہ بغیر کسی مہمان کے کھایا نہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی مومن بھائی سے مل کر جو ہے نا وہ میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو اس عنوان سے کیونکہ میں جاتا ہوں، ان کو سواری سے اتارتا ہوں، ان کے لیے کھانا پیش کرتا ہوں اور اہتمام کرتا ہوں، لہٰذا میری فضیلت اور میرا رتبہ اور افتخار اور امتیاز زیادہ ہے ان سے۔ تو وہاں پر امام معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہاری یہ زحمات، تمہارا ان کا استقبال کرنا، بدرکہ کرنا، لے آنا، چھوڑ کے آنا، یہ سارے اہتمام کھانے کے اور سب چیزیں تکلف کرنا ان کے لیے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن مہمان کی عظمت تم سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت تم پر زیادہ ہے۔ تو مولا سے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ امام فرماتے ہیں اس طرح سے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جب گھر سے جاتا ہے تو میزبان کے گناہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یعنی جب مہمان گھر آتا ہے تو انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے خدا متعال۔ یہ مہمان نوازی ہے، کیونکہ اس میں مومن ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ بغیر کسی لالچ کے ایک مومن بھائی کی زیارت کی غرض سے اس کے گھر جانا ایسا ہے کہ اس نے عرش الہی پر جا کر اللہ کی زیارت کی۔ تو ایک زیارت کا سبب مہمان نوازی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں افطار کرتے ہیں، افطار دیتے ہیں تو ہم پرتکلف نہیں، بلکہ وہی مہمان نوازی جو امیر کائنات نے ہمیں بتائی ہے، اس عنوان سے، اسی انداز سے ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔